أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ منصورات کا سبق نمبر 10 ہے۔ ابن طاؤوس والمنصور۔ عن مالک بن انس قال ارسل ابو جعفر المنصور الی و الی ابن طاؤوس۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال وہ فرماتے ہیں، ارسل ابو جعفر المنصور الی، ابو جعفر المنصور نے میری طرف اور ابن طاؤوس کی طرف پیغام بھیجا۔ ارسل الی کے معنی ہوتے ہیں بلا بھیجنا، پیغام بھیجنا۔ ابو جعفر المنصور نے مجھ کو اور ابن طاؤوس کو بلا بھیجا، یعنی ابو جعفر المنصور نے میری اور ابن طاؤوس کی طرف پیغام بھیجا۔ فاتیناہ تو ہم لوگ اس کے پاس آئے، فدخلنا علیہ تو جب ہم لوگ اس کے پاس داخل ہوئے یعنی تشریف لے گئے، فاذا هو جالس علی فرش تو وہ قالین پر بیٹھا ہوا تھا، قد نزدت جس قالین کو جو ہے آراستہ کر دیا گیا تھا، جس کو جوڑ دیا گیا تھا۔ نزد ینزد تنزیدا جوڑنا، نزد ینزد تنزیدا کے معنی ہوتے ہیں جوڑنے کے، جس کو جوڑ دیا گیا تھا، یعنی ایسی قالین جو ایک کے بعد دوسری قالین جوڑ دی گئی ہو، جس کو آراستہ کر دیا گیا تھا۔ تو وہ بیٹھا ہوا تھا قالین پر جس کو جوڑ دی گئی تھی، جو جڑی ہوئی تھی، جوڑ دی گئی تھی۔ وبین یدیہ انطاع اور اس کے سامنے چمڑے تھے، قد بسطت جو پھیلا دیے گئے تھے، وجلبزۃ بایدیہم السیوف یضربون الاعناق اور جلاد یعنی خصوصی باڈی گارڈ تھے جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، وہ گردنیں مارتے تھے، یعنی لوگوں کی گردنوں کو اڑاتے تھے۔ وجلبزۃ اور خصوصی باڈی گارڈ تھے، بایدیہم السیوف جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، یضربون الاعناق وہ لوگوں کی گردنوں کو مارتے تھے۔ فاومأ الینا ان اجلس تو اس نے یعنی ابو جعفر منصور نے ہم لوگوں کی طرف اشارہ کیا، فاومأ الینا ہم لوگوں کی طرف اشارہ کیا، ان اجلس کہ تم دونوں بیٹھ جاؤ۔ فاومأ تو اس نے یعنی ابو جعفر نے الینا ہم لوگوں کی طرف اشارہ کیا، ان اجلس کہ تم دونوں بیٹھ جاؤ۔ فجلسنا تو ہم لوگ بیٹھ گئے۔ فاطرق عنا طویلا تو وہ ہم سے لمبی دیر تک سر کو جھکائے رکھا، یعنی ہمارے سامنے سر کو جھکائے رکھا لمبی دیر تک۔ ثم رفع رأسه پھر اپنے سر کو اٹھایا، اطرق یطرق اطراقا جھکانا، پھر اپنے سر کو اٹھایا۔ والتفت الى ابن طاؤوس اور ابن طاؤوس کی طرف متوجہ ہوا۔ فقال له تو ابو جعفر نے ابن طاؤوس سے کہا، فقال له تو انہوں نے اسے کہا، حدثنی عن ابیک اپنے والد سے بیان کردہ کوئی حدیث مجھ کو سناؤ، مجھ کو بتاؤ، تم اپنے والد سے بیان کردہ کوئی حدیث مجھ کو بتاؤ۔ قال نعم تو انہوں نے کہا جی ہاں بالکل بتاتا ہوں۔ سمعت ابی یقول میں نے اپنے والد کو کہتے ہوئے سنا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اشد الناس عذابا یوم القیامت رجل اشرکہ اللہ فی حکمہ بے شک قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں وہ شخص ہوگا، سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا، اشرکہ اللہ فی حکمہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت میں شریک کیا ہو۔ فادخل علیہ الجور فی عدلہ پھر اس شخص نے یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کے اس کے عدل و انصاف میں ظلم کو داخل کر دیا ہو، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر حکومت دی ہو، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کے انصاف میں عدل و انصاف میں ظلم کو داخل کر دیا ہو۔ فادخل علیہ الجور فی عدلہ پھر تو اس نے فی عدلہ ہی کی ضمیر اللہ کی طرف، پھر اس کے عدل و انصاف میں اس نے ظلم کو داخل کر دیا ہو۔ بے شک قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں سب سے زیادہ سخت عذاب اسی شخص کو ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو ہوگا، سب سے زیادہ قیامت کے دن عذاب اس شخص کو ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت میں شریک کیا ہو، پھر اس نے اس کے عدل و انصاف میں ظلم و جور کو، ظلم و زیادتی کو داخل کر دیا ہو۔ فامسک ساعتا تو وہ ایک تھوڑی دیر رکا، یعنی
ابو جعفر تھوڑی دیر رکا رہا جب یہ حدیث ابن طاؤس نے سنائی. فامسک ساعتا تو تھوڑی دیر رکا رہا. قال مالک فرماتے ہیں فضممت ثيابي مخافة ان يملأني من دمه، تو میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا اس ڈر سے کہ وہ مجھے یعنی میرے کپڑوں کو ان کے خون سے بھر دے گا، یعنی ابن طاؤس کے خون سے. ثم التفت الیہ ابو جعفر، پھر وہ ان کی طرف متوجہ ہوا، یعنی ابن طاؤس کی طرف. ابو جعفر ابن طاؤس کی طرف متوجہ ہوا، الیہ کی ضمیر ابن طاؤس کی طرف. ثم التفت الیہ ابو جعفر، پھر ابو جعفر ان کی طرف متوجہ ہوا. فقال، اس نے کہا اذنی یا ابن طاؤس، اے ابن طاؤس مجھ کو نصیحت کرو. قال، انہوں نے کہا نعم یا امیر المؤمنین، جی ہاں ضرور اے امیر المؤمنین. ان اللہ تعالی یقول، بے شک اللہ تعالی فرماتا ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ میں کیا کیا. ارم ذات العماد، یعنی قوم ارم ستون جیسے قد والی تھی، ستون والی تھی. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، جس کے مثل شہر میں پیدا نہیں کیا گیا، جس کی طرح شہروں میں پیدا نہیں کیے گئے. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور قوم سمود کے ساتھ کیا کیا جو وادیوں سے پتھروں کو تراشتے تھے. وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو میخوں والا تھا اس کے ساتھ کیا کیا. اور فرعون کے ساتھ میں کیا کیا، ذی الاوتاد جو میخوں والا تھا. الذین طغوا فی البلاد، جس نے شہروں میں سر اٹھا رکھا تھا، یعنی سرکشی کر رکھی تھی. فاکثروا فیہا الفساد، اور اس میں خوب فساد برپا کیا تھا، اور اس میں خوب فساد پھیلایا تھا. فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو آپ کے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا پروردگار طاق میں ہے، گھات میں ہے. یقیناً بے شک تمہارا رب یقیناً گھات میں لگا ہے، گھات میں ہے، طاق میں ہے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے. قال مالک فرماتے ہیں، حضرت مالک بن انس فرماتے ہیں فضممت ثيابي مخافة ان يملأ ثيابي من دمه، تو میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا اس ڈر سے کہ کہیں وہ میرے کپڑوں کو ان کے خون سے نہ بھر دے، یعنی ڈرتے ہوئے اس بات سے کہ وہ میرے کپڑوں کو ان کے خون سے بھر دے گا. فامسک ساعتا، تو تھوڑی دیر رکا رہا. حتی اسود ما بیننا وبینہ، یہاں تک کہ ہمارے اور اس کے درمیان سناٹا چھا گیا. اسودہ کے معنی، اسودہ سے مراد ہے سناٹا چھا جانا، سناٹا ہونا. اسودہ کالا ہونا، مراد ہے سناٹا چھا جانا، سناٹا ہونا. حتی اسود ما بیننا وبینہ، یہاں تک کہ ہمارے اور اس کے درمیان بالکل گفتگو رک گئی، بالکل گفتگو رک گئی، سناٹا چھا گیا. یہاں تک کہ ہمارے اور اس کے درمیان سناٹا چھا گیا، یعنی گفتگو رک گئی. ثم قال، پھر اس نے کہا یا ابن طاؤس، اے ابن طاؤس، ناولنی هذه الدوات، یہ دوات مجھ کو دو، یہ روشنائی مجھ کو دو. فامسک عنہ، تو ابن طاؤس اس سے رکے رہے، یعنی نہیں دیا انہوں نے، اس سے باز رہے، یعنی اس کو دینے سے اٹھانے سے باز رہے اس دوات کو. فامسک عنہ، تو وہ اس سے باز رہے. ثم قال، پھر اس نے کہا ناولنی هذه الدوات، مجھ کو یہ دوات دو. فامسک عنہ، پھر وہ اس سے باز رہے، یعنی نہیں دیا. فامسک عنہ، اس سے رکے رہے. فقال، تو اس نے کہا ما یمنعک ان تناولنیها، کون سی چیز تم کو روک رہی ہے اس کو دینے سے، اس سے کون سی چیز تم کو روک رہی ہے، اس کو دینے سے کون سی چیز تم کو روک رہی ہے. ما یمنعک، کون سی چیز تم کو روک رہی ہے، ان تناولنیها، اس کو دینے سے، اس کو دینے سے کون سی چیز تم کو روک رہی ہے. قال، انہوں نے کہا اخشى ان تكتب بها معصیة للہ، میں ڈر رہا ہوں اس بات سے کہ تم اس سے اللہ کی نافرمانی لکھو گے.
میں ڈر رہا ہوں کہ تم اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لکھو گے. فَأَكُونُ شَرِيكُكَ فِيهَا تو میں تمہارا شریک بن جاؤں گا اس میں، اس لیے نہیں دے رہا ہوں. یہ انہوں نے کہا. فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ تو جیسے ہی اس نے اس بات کو سنا، قال اس نے کہا قُومَا عَنِّي مجھ سے کھڑے ہو جاؤ، یعنی مجھ سے بالکل دور ہو جاؤ. قُومَا عَنِّي تم دونوں مجھ سے دور ہو جاؤ، ہٹ جاؤ. قال ابن طاؤس نے کہا ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي مُنذُ الْيَوْمِ یعنی منذ اليوم اسی طرح یہی ہم اس دن چاہتے تھے. ما كنا نبغي منذ اليوم یہی ہم اس دن چاہتے تھے. قال مالک فرماتے ہیں فما زلت اعرف لابن طاؤس فضله میں اس دن سے برابر ان کا معترف رہا، یعنی ابن طاؤس کا، میں برابر ان کے فضل کا، ان کی برتری کا اعتراف کرتا رہا. تو میں برابر ابن طاؤس کے فضل کا اعتراف کرتا رہا. فضلہ ان کی برتری کا اعتراف کرتا رہا، تو میں برابر ان کی برتری کا اعتراف کرتا رہا. تو میں برابر ابن طاؤس کی برتری کا معترف رہا. باقی اسباق کو دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک دی گئی ہے، آپ حضرات اس سے دیکھ سکتے ہیں باقی سبق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.